الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 73 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حق میں تاریخ سے استدلال پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی سورہ میں جو بنیادی حقائق واضح کیے گئے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں، تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور جب کسی قوم کی طرف اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو اللہ کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے، پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کی وہ مثالیں پیش کی گئیں جن سے اہل عرب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، صالح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ اسی علاقے کی اقوام ہے۔ قرآن مجید چونکہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں استدلال کے پہلو ہی سے پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی مخاطبین قریش ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہونے والا ہے جو اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ عاد کی سرگزشت سنائی جا چکی، اب فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ یہ جو عطف ہے اس کو کھول دینا چاہیے، یعنی جب اس طرح پے در پے سرگزشتیں سنائی جائیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اسی طرح یہ ہوا، اسی طرح یہ ہوا، اسی طرح یہ ہوا۔ عربی زبان میں اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، محض عطف ہی اس کو بیان کر دیتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ جب صالح آئے سمود کی طرف تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ یہ دعوت اگر آپ دیکھیں گے تو ہر پیغمبر کی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دعوت کو دیکھیں، یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سمود کون تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ عاد کے بقایا میں سے ہے۔ یعنی قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ہود علیہ السلام کی بعثت کے نتیجے میں جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے عذاب کی صورت میں ہوا۔ اس میں صرف صالحین چند بچے۔ یہ جو چند صالحین بچے یہی عاد کے بقایا تھے، یہ عاد کے بقایا میں سے ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کشتی میں ان کی اولاد اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے سوار کر لیے گئے تھے، اور پھر ان سے آگے نسلیں چلیں۔ تو عاد کی قوم میں سے جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے، جنہیں نجات دی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں محفوظ رکھا، وہ ظاہر ہے کہ صالحین تھے، مومنین تھے، ان کے ماننے والے تھے۔ تو یہ سمود انہی کی اولاد تھے۔ یہ عاد کے بقایا میں سے ہیں۔ اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مورخین ان کو عاد ثانی، دوسرے عاد، یہ بھی کہتے ہیں۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ یعنی عاد کی بھی بڑی شہرت رہی، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا اقتدار، انہوں نے جو کچھ فنون تخلیق کیے اس کا عرب بہت ذکر کرتے تھے۔ ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو جزیرہ نما عرب ہے، اگر آپ اس کے شمال مغرب میں جائیں
تو وہاں ایک علاقہ ہے جسے الحجر کہتے ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قوم عاد کی تباہی کے وقت جو لوگ عذاب سے محفوظ رہے ہوں، انہوں نے جنوب سے شمال مغرب کی طرف ہجرت کی ہو اور پھر ہجر میں سکونت اختیار کر لی ہو۔ یعنی قرآن مجید تو بس یہ بات بتا دیتا ہے کہ صالح کے ساتھ چند لوگ نکلے، وہ نکل کر کہاں گئے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ جس جگہ عذاب آتا ہے صالحین کو وہاں پھر آباد رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پیغمبر کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے سے اب آپ نکل جائیں، اور عذاب کے علاقے سے نکلنے کے بعد اگر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ ہے ہی نہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہوا، تو ان کو ایک دوسرا مشن سپورٹ کر دیا گیا، ورنہ پیغمبر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو وہ لوگ دنیا کو آباد کریں گے، آگے اپنی نسل چلائیں گے، تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر عرب کے شمال مغرب میں آباد ہو گئے۔ عاد و سمود کے اوصاف قرآن میں بھی اور عرب کی روایات میں بھی تقریباً ایک ہی سے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ عرب کی تاریخ پڑھیں، قرآن مجید سے پہلے کی تاریخ پر جتنا کچھ مواد ہمیں میسر ہوتا ہے، ان کی شاعری میں بھی، ان کے ادب میں بھی، اور ان کی روایات میں بھی، جن کو جمع کر کے ان کی تاریخ ترتیب دی گئی ہے، تو اس میں جو ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں اور قرآن مجید میں بیان ہونے والے اوصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ بعض شاعر تو ان دونوں قوموں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں گویا ان کے درمیان کوئی فرق سرے سے ہے ہی نہیں۔ دونوں کے لیڈر کیل اور کدار، جن کے ہاتھوں ان قوموں پر تباہی آئی، عربی ادب میں ضرب المثل ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بالکل ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ یعنی یہ قومیں گویا ایک لحاظ سے ضرب المثل بن چکی ہیں، جن کی مثال دی جاتی ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عاد کی طرح کی عظمت رکھنے والے ہیں یا سمود کی طرح کی عظمت رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیڈر کیل اور کدار بھی ضرب المثل بن چکے تھے۔ اگر کسی کی عظمت، کسی کی شان کی مثال دینی ہو تو قوم کی مثال دی جاتی، اور اگر کسی لیڈر کی سرکشی کی اور اس کے تمرد کی، اور اس کے تمرد کے نتیجے میں اس کی قوم کے اوپر کیا معاملہ ہوا، اس کی مثال دینی ہو تو ان لیڈروں کی مثال دی جاتی تھی، کیل کی اور کیدار کی۔ کیل یا کدار یا کیدار دونوں تلفظ رائج ہیں، تو یہ گویا ضرب المثل بن چکے تھے۔ فرمایا کہ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اب آ کے انہوں نے کیا دعوت دی؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت یہی ہے۔ جس کو ہم توحید کی دعوت کہتے ہیں وہ یہی دو لفظی دعوت ہے۔ اس توحید کو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کے کوئی درجات نہیں ہیں، یہ ایک سیدھی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اور جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے، یعنی تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ جو الفاظ کہیں ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی توحید ہے جو ہمارے ہاں کلمہ بن گئی ہے، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا جامع ترین بیان یہی ہے۔ اس کو انہی لفظوں میں ہمیشہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنا چاہیے۔ اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس پر ایمان کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جا رہا ہے اور تنہا معبود مانا جا رہا ہے اور تنہا الہ مانا جا رہا ہے، تو پھر آدمی کو اپنے علم و عمل میں اس کے کیا تقاضے پورے کرنے چاہیے، ان کی فہرست طویل ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا تقاضا ہے اس کو بیان کر دیا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔
تو گویا اللہ کو الہ ماننے کا سب سے بڑا تقاضا، سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی، اللہ کو سچے دل سے مان کر اس کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دینا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بس میری یہ دعوت ہے کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے۔ اب یہ کس موقع کی بات ہے یہ آگے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہیں یہ سرگزشت نہیں سنائی، دوسری جگہوں پر بھی سنائی ہے۔ یہاں خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ دعوت دی اور بار بار ان کو یہ توجہ دلائی کہ تمہارے پروردگار نے پیغمبر بھیجا، اس کے ذریعے سے تم پر حق کو واضح کیا، اس نے ہر لحاظ سے تمہارے سوالوں کے جواب دیے، تمہارے اشکالات دور کیے، تمہاری سرکشی دور نہیں ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح نشانی مقرر کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ اللہ، یہ آیتن، یہ تمہارے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، یعنی ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم پر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کیا گیا ہے تو ایک خاص مرحلے کے بعد پھر الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ سنایا جائے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اب علامت مقرر کی گئی ہے، یہ دن مقرر کیے گئے ہیں۔ کبھی کسی قوم کو کہا گیا ہے کہ یہ 3 دن ہیں، اس میں جو رہنا بسنا ہے رہ بس لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہوا کہ ان کے لیڈر چونکہ سرکشی اور تمرد سے باز نہیں آ رہے تھے تو ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی نامزد کی گئی ہے۔ یہ عذاب کی علامت گویا ایک الٹیمیٹم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے سب جانور پانی پئیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ امتحان تھا اس بات کا کہ کیا وہ یہ پیغمبر کا حکم مانتے ہیں تو مہلت ملی رہے گی اور ان کے لیے موقع ہوگا کہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں۔ لیکن اگر وہ تمرد اختیار کرتے ہیں اور اونٹنی پر حملہ آور ہوتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ الٹیمیٹم کی مدت کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ معافی، چنانچہ سورہ توبہ میں جب عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا تو ان کو پہلے 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں تم جہاں دنیا میں جا سکتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر اس دوران میں اللہ نے تمہیں توفیق نہ دی اور تم نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر یہ مدت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری رسوائی کا فیصلہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس اعلان کو پہنچانا تھا پورے جزیرہ نما عرب تک، یہ ضروری تھا، تو مزید مہلت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پھر یہ اعلان حج اکبر کے موقع پر کیا جائے، یعنی حج کے موقع پر چونکہ سارے عرب سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، یہ آج کے زمانے کے اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو نہیں تھے، تو بتا دیا گیا کہ جن لوگوں تک یہ الٹیمیٹم پہنچ گیا ہے ان کے خلاف تو 4 مہینے کے بعد کارروائی شروع ہو جائے گی، لیکن پورے عرب کے لیے یہ اعلان ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ حج اکبر کے موقع پر۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تو قرآن مجید نے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن یہ اعلان کیا جائے گا، اور اس اعلان کے دن چونکہ ابھی حرام مہینے باقی ہوں گے تو انتظار کیا جائے گا کارروائی کے لیے کہ وہ حرام مہینے گزر جائیں۔ اس طرح گویا کم و بیش 50 دن مزید مہلت مل جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب وہ حرام مہینے گزر جائیں گے تو اس کے بعد 2 ہی راستے باقی رہیں گے، تم ایمان قبول کرو گے
اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی قوموں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، ایمان قبول کرو گے یا زمین سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، ان کے معاملے میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک قبیلے میں یا ایک چھوٹی بستی میں ایک اونٹنی مقرر کر دی گئی۔ لوگوں کے لیے ایک بڑی چیز یہی ہوتی تھی کہ اس طرح کے صحرائی علاقے میں کنواں ہے، وہاں جانوروں کو پانی پلانا ہے، اب ایک اونٹنی کے لیے ایک دن آپ مقرر کر دیں اور باقی سب کے لیے دوسرا دن، تو اس میں وہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو لوگوں کو سرکشی پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ ہوا تو پھر اس کے بعد گویا الٹیمیٹم کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہے جس کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ کیا کرو؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ الٹیمیٹم تھا، یعنی گویا یہ اونٹنی ہے، نہ اس کے کھانے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ پانی کی باری کے دن کوئی اور باری لے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا امتحان تھا جو ایک سرکش قوم جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ قوم کے مطالبہ عذاب کا جواب ہے کہ خدا کے حکم پر میں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نامزد کر دی ہے۔ یہ خدا کی نظر ہے، جیسے جانوروں کو خدا کی نظر کیا جاتا ہے جس کو ہدی کہا گیا ہے۔ ہم بیت اللہ کے لیے بھی قدیم زمانے میں جانور لے کے جاتے تھے، یہ خدا کی نظر کے جانور ہوتے ہیں، یہ خدا کی نظر ہے، چنانچہ اس لحاظ سے اللہ کی اونٹنی ہے۔ یعنی جس طرح وہ ہدی کے جانور اللہ کے جانور ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو اللہ کی اونٹنی قرار دے دیا گیا۔ تمہارے لیے یہ خدا کے عذاب کی نشانی ہے، اس کو گزند پہنچاؤ گے تو سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی۔ یعنی یہ گویا مدت مقرر کر رہی ہے الٹیمیٹم کی۔ اس کے بعد قہر الہی کے سیلاب کو کوئی چیز تمہاری بستیوں میں داخل ہونے سے نہیں روک سکے گی، یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی۔ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ یہ اس سے پہلے عاد کو بھی یہی کہا تھا کہ قوم نوح کے بعد تمہیں زمین کی بادشاہی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں تم کو اقتدار بخشا تھا، بجائے اس کے کہ تم اللہ کی یہ بڑی نعمت پا کر اللہ کا شکر ادا کرو، تم نے سرکشی اختیار کر لی۔ ان کو بھی یہی کہا کہ یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی۔ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں تمکن عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو۔ یعنی یہ ان کے اقتدار اور ان کی رفاعیت اور ان کی شان اور ان کی شوکت کا حوالہ دیا ہے، اور اس طرح گویا بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی فن میں کمال عطا فرماتا ہے، کسی ہنر میں کمال عطا فرماتا ہے، اقتدار دیتا ہے، زمین کے خزانے کھول دیتا ہے کسی قوم کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی استحقاق کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے جو ایک قوم کے لیے برپا کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ پانے کے بعد یہ اقتدار، یہ حشمت، یہ شوکت، یہ شان، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اپنے اس فن میں
یعنی یہ جو حوالہ دیا ہے کہ تنحتون الجبال بیوتا، اور اسی طرح یہ جو کہا ہے کہ میدانوں میں بھی عالی شان محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر بھی گھروں کی صورت لے لیتے تھے. تو یہ ایک بڑا فن تھا جس کے آثار اس وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اپنے اس فن میں یہ لوگ جس کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے آثار آج بھی مدائن صالح میں موجود ہیں. یہ آثار ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے ہندوستان میں ایلورا، اجنٹا اور بعض دوسرے مقامات میں پائے جاتے ہیں. ہندوستان میں بھی بدھ کے زمانے کی بعض غاریں ہیں جن میں اسی طرح کے آثار ہیں کہ ان کو تراش کر ان میں گھر بنائے گئے ہیں اور ان میں بہت سی عمارتیں وجود پذیر کی گئی ہیں. تو ان کے ہاں بھی ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے اسی طرح کے شہر تھے جو انہوں نے زمین پر بنا لیے تھے. تو اس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ یہ میں نے تمہیں فن دیا، یہ میں نے تمہیں حشمت دی، یہ تمہیں اقتدار حاصل ہوا. فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. یہ گویا جو نعمتیں، جو اقتدار، جو شان، جو حشمت دنیا میں کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے اس کا حق بیان کیا ہے. اس پر تفسیر کا نوٹ ہے، یعنی اس ترقی و کمال اور عروج و اقتدار کو خدا کی شان کا ظہور سمجھ کر اس کا شکر بجا لاؤ. یعنی یہ جو تمہیں ترقی ملی ہے، یہ کمال ملا ہے، یہ عروج ملا ہے، یہ اقتدار ملا ہے، اس کو خدا کی شان کا ظہور سمجھو. یعنی یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. جس پروردگار نے تمہارے لیے یہ زمین، آسمان اور یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ اسی نے تمہیں علم و عقل سے نوازا ہے کہ تم ان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہو. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان نے عمارتوں کے بنانے میں اور اسی طرح سے اپنے ہنر کے کمالات دکھانے میں کیا کیا کرشمے پیدا کر لیے. یعنی اس ترقی و کمال اور عروج و اقتدار کو خدا کی شان کا ظہور سمجھ کر اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو. یہی حق ہے اس کا. اس سے معلوم ہوا کہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے. یعنی عام طور پر صوفیانہ تعبیرات تو مادی ترقی کو مایا کا جال سمجھتی ہیں اور اس کو قابل مذمت قرار دیتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. نہ وہ زینتوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے اور نہ مادی ترقی اور حشمت اور اقتدار اور شان کے معاملے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ فلک بوس عمارتیں بنانا کسی فساد کی نشانی ہے. یہ عمارتیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا، اپنی شان کا ظہور قرار دیا. تو اس وجہ سے اس کو کوئی بجائے خود غلط بات نہیں کہا جا سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ فلک بوس عمارتیں بنانا کسی فساد کی نشانی ہے. اس میں فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ان کمالات میں خدا کی شانیں دیکھنے کی بجائے خدا فراموشی کا رویہ اختیار کر لیتا اور خدا کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے سرکشی اور تمرد پر اترواتا ہے. یہ چیز ہے جو دین میں ممنوع قرار دی گئی ہے. یعنی اگر ہر عمارت کی تعمیر میں اور ہر بڑے کارنامے کے وجود پذیر ہونے کے بعد انسان کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے، وہ اس کو اس کی عنایت سمجھ کر اس کا شکر بجا لاتا ہے، تو کیا کہنے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ فساد ہے، یہ تمرد ہے، یہ قابل مواخذہ ہے. بجائے خود کسی علم کا، کسی ہنر کا، کسی فن کا ظہور یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. چنانچہ یہ جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں دیکھیں کہ پہلے یہ کہا ہے کہ تمہیں بادشاہی دی، زمین میں تمکن عطا فرمایا اور تمہیں ایسی شان دی کہ تم اس زمین کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو. تو ظاہر ہے کہ ان کی تعمیرات، ان کی شوکت کو مثال کے طور پر پیش کیا اور اس کے بعد اس کا حق کیا بیان کیا. سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. یعنی یہ تقاضا تھا اس کا
یہ نہیں کہ تم نے یہ کام غلط کر ڈالا تو یہ سب عمارتیں مسمار کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید جس دین کو بیان کرتا ہے، اسلام جس دین کو کہا جاتا ہے، پیغمبروں نے جس دین کی تعلیم دی ہے، اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شہر آباد ہو رہے ہیں اور جو عمارتیں بن رہی ہیں، یہ اپنی ذات میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ ان کو پا کر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ انسان کے ذریعے سے اللہ کی شانوں کا ظہور ہے۔ آپ کبھی قرآن مجید میں پڑھیے تو جس طرح پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، اور پرندے اللہ کی نشانی ہے، اور جانور اللہ کی نشانی ہے، اور ہوائیں اللہ کی نشانی ہے، اور بارش اللہ کی نشانی ہے، اسی طریقے سے انسان کی بنائی ہوئی کشتی کو بھی وہ اپنی نشانی قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ان کمالات میں خدا کی شانیں دیکھنے کے بجائے خدا فراموشی کا رویہ اختیار کر لیتا اور خدا کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے سرکشی اور تمرد پر اتر آتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سرہم ممرد من قواریر، یعنی جو شیشے کا محل بنا ڈالا تھا انہوں نے، ایسا نہ ہو تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سرہم ممرد من قواریر کی طرح یہی عمارتیں معرفت الہی کی نشانی بن جاتی ہیں۔ یعنی اگر سلیمان سا دل و دماغ ہو اور ان جیسی انابت ہو اور ان جیسا اللہ سے تعلق ہو، تو پھر یہ عالی شان محل کہ جس کو دیکھ کر ملکہ بلقیس یمن کی ملکہ بھی دیہاتی ہو کر رہ گئیں، وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، معرفت الہی کی نشانی بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر دیا اس معاملے میں۔ تو ارشاد ہوا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جب یہ نصیحت انہیں کی گئی، یہ توجہ دلائی گئی، تو اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، یہ تکبر ہی ہے جو اصل میں قوموں کو لے ڈوبتا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے، یعنی شروع میں چونکہ پیغمبروں پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں کہ جو بہت دبے ہوئے ہوتے ہیں، زیر دست ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ زیر دستوں سے، یعنی یہ کیوں کہا، اس پر میں نے لکھا ہے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں بالعموم غریبوں، ضعیفوں اور دبے ہوئے لوگوں ہی نے سبقت کی ہے۔ اس کی وجہ